پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب خواتین نے اپنے مکر میں پھنسانا چاہا، جب ان کے ساتھ بدکاری کرنا چاہی اور ان کے ساتھ ان کو پھنسانے کی کوشش کی، فریب کرنا چاہا، تو انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی اور کہا کہ یا اللہ مجھے اپنی آزادی سے زیادہ قید پسند ہے، لیکن میں یہ بدکاری والا کام نہیں کروں گا۔ اور اس پر آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد ان کو حکم بھی ہو گیا قید کا، تو آج دیکھیں گے کہ ان کی قید خانے میں کیسے زندگی گزری۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پیغمبر خدا اللہ تعالیٰ کی وحی سے بات کرتے ہیں اور اللہ کی تائید ان کو حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ جو چیز کرتے ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وہ قید خانے میں ہیں، ان کو قید ہو چکی ہوئی ہے، ان کی آزادی چھین چکی ہوئی ہے، مگر وہ پاک ہیں۔ انہوں نے پاکی کو اختیار کیا، انہوں نے بدکاری سے بچے، اور ہمارے لیے یہ رول ماڈل اختیار ہوا کہ بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ کے لیے ایک ایگزامپل کریٹ ہو گئی ہے کہ بدکاری کی طرف نہیں جانا، برے کام کی طرف نہیں جانا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے ہیں تو وہاں پر دو شخص موجود ہیں، ان کو آتا ہے خواب۔ ان میں سے ایک کو خواب کیا آیا کہ وہ جو ان سے انگور کو نچوڑ ہے اور پیش کر رہا ہے۔ دوسرا جو ہے اس کو کیا خواب آیا، اس کو آیا کہ اس نے سر پر چھابا رکھا ہوا ہے بڑا سا، اور اس کے اندر روٹیاں، اور پرندے جو ان سے ہیں وہ روٹیاں جو ان سے کھائی جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اڑے ہیں، کھا رہے ہیں پھر اڑے ہیں، کھا رہے ہیں پھر اڑے ہیں۔ اب ان کا یہ خواب تھا۔ اب بات یہ ہے کہ بھی خوابوں کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ اب وہ بات یہاں پر آنی تھی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، کہا تم ہمیں کافی علم والے لگتے ہو، حکمت والے لگتے ہو، تو تم ہمارے اس خوابوں کی تعبیر ہمیں بتاؤ۔ ایک بات یہاں پر صاف ہو جاتی ہے، جو آگے جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خوابوں کی تعبیر سے پہلے، اس سے انہوں نے ایک پہلے جو ان سے تمہید باندھی، وہ کیا تھی؟ یہ جو تمہید تھی اس کا بتانے کا مقصد پتہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بتانا کہ یہ خوابوں کی تعبیر میں نے خود سے نہیں سیکھی، مجھے سکھائی گئی ہے، اور وہ اللہ ہے جو ہر ایک کو علم سکھاتا ہے۔ وہ کیا انہوں نے بات کہی وہاں پر؟ انہوں نے یہ کہا، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات تھی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھو کہ جو کھانا آج تم لوگ کھاؤ گے نا وہ پہلے والا نہیں ہوگا، آج کچھ اچھا کھانا آئے گا اور مختلف آئے گا، جس پر سارے کافی حیران ہوتے ہیں کہ یار قیدیوں کو کھانا تبدیل ہونا اور وہ پہلے والا کھانا نہ ہونا بلکہ دوسرا کھانا آنا، تو وہ بڑے حیران تھے، اور یہ بات طے ہو چکی تھی اور یہ ہوا کہ ان لوگوں کو یہ یقین آ گیا کہ یار واقعی یہ بندہ کوئی علم والا ہے۔ اب انہوں نے آگے کلیئر کیا مسئلہ۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ میں تمہارے یہ جو تم لوگوں نے خدا خود سے بنا لی ہیں، میں ان سے بیزار ہوں۔ میں کن کے دین پر ہوں؟ میں اپنے دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب ان کے دین پر ہوں، دین ابراہیمی پر، مطلب ایک خدا پر۔ اور کہتے ہیں میں نے باقی اور کسی کو معبود نہیں مانا۔ تم لوگوں کا بھی وہی خدا ہے لیکن تم لوگوں نے اور معبود بنا لیے، میں ان سے بیزار ہوں۔ انہوں نے یہ کہا، اور کیا کہا کہ اسی رب نے، اسی ایک رب نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، اور جو آج میں تم لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگوں، ساتھ میں ان کو خوابوں کی تعبیر بھی بتا دی۔ کہا تم لوگوں میں سے وہ شخص جو رس نچوڑا تھا وہ اپنے بادشاہ کے لیے آگے جا کے یہی خدمت کرے گا کہ اس کو شراب پلائے گا رس نکال کے، جبکہ جو دوسرا شخص ہے جو چھابے والا، اس کو کہا تجھے سولی دیا جائے گا اور تیرے جو سر ہے اس کو پرندے کھائیں گے، تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور یہ بات طے ہو چکی اللہ کی طرف سے۔ اب وہ شخص جو بچ کے اپنے بادشاہ کے پاس اب جا کے، جس نے شراب رس اس کو دینا تھا انگوروں کا، تو وہ جو چیز تھی نا، وہ اس شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات کہی کہ دیکھو اپنے جو بادشاہ ہے اس کو جا کے میرا ذکر ضرور کرنا، ان کو میرے بارے میں بتانا۔ کہہ تو دیا، لیکن شیطان کھلا دشمن، جس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اس کو بلا دیا، اس شخص کو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ ابھی قید اور چلنی تھی۔ اب آگے کیا ہوا؟ آگے وہ جو بادشاہ جس کا ذکر ہم نے کیا ہے اس کو خواب آتا ہے۔ اس کو کیا خواب آتا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائے، 7 تگڑی جو گائے ان کو کھا رہی ہیں، پھر 7 خشک جو بالیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ 7 جو ان سے خوشے جو ہوتے ہیں، وہ 7 تر و تازہ اور نیو جو خوشے ہیں ان کو بھی مرجھا دیا انہوں نے۔
اب یہ بڑا خواب تھا ان کا آیا، جس پر انہوں نے دربار میں کیونکہ ہیں بادشاہ، تو وہاں سے انہوں نے خوابوں کی تعبیر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بلا لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ یار اس کی کیا خواب کی تعبیر ہے تاکہ مجھے سکون آئے، اور مجھے بتاؤ اس کی، تم لوگوں کو علم ہوگا تو مجھے بتاؤ۔ جب یہ بات ہو گئی، اب وہ لوگ عاجز آ گئے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، یہ بڑا پریشان کن خواب ہے، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، جس پر وہ شخص جس کو پہلے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ بھی تم جو سے بادشاہ کے پاس دوبارہ جاؤ گے اور اپنا یہ جو کام ہے وہ پورا مکمل کرو گے، اس کو یاد آ گیا۔ اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو قید خانے میں ہے اس وقت، ہاں اس کو ضرور اس کا پتا ہوگا۔ اس نے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پورا خواب بیان کر دیا کہ 7 دبلی پتلی گائے، 7 موٹی گائے جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں، جبکہ 7 خوشے جو خشک ہیں وہ 7 تر و تازہ خوشے ان کو مرجھا رہے ہیں 7۔ جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے کہا، انہوں نے اس کی خواب کی تعبیر بتائی، انہوں نے کہا کیا تم لوگ 7 جو ہے نا ان سے کہو جا کے جو بادشاہ سلامت ہیں کہ 7 سال تم لوگوں کے فراوانی رحمت ہوں گے، کہ اس کے اندر تم لوگ جو ہے جو بھی اگاؤ اس کو جو ان سے خوشوں میں رہنے ہی دو، اور لیکن وہ جو ان سے تم لوگوں نے سٹور کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ کھا بھی لینا ہے ساتھ ساتھ، لیکن سٹور بھی کرنا ہے، اور اتنا سٹور کرنا ہے کہ اگلے 7 سال خشک آئے گا، مطلب قحط، اور وہ جو ہے جو پیچھے سٹور کیا ہوا وہ تمہارے کام آئے گا۔ یہ انہوں نے خواب کی تعبیر بھی بتا دی کہ قحط آنا ہے، اس سے پہلے فراوانی رحمت ہے 7 سال، پھر قحط ہے یہ 7 سال، لیکن ساتھ ساتھ حکمت بھی بتا دی کہ کرنا کیا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا کہ 1 سال اس کے بعد اللہ تعالیٰ می برسائے گا تم لوگوں کے لیے، اس کے اندر پھر تم لوگ جو ان سے ہیں اچھے سے رس نچوڑو اور اس طرح اگاؤ اپنا فصلیں دوبارہ۔ ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا۔